بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن اعظم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کے پاس کئی انصاریوں کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق کو سرور مقرر کیا۔ ابو رافع دشمن رسول تھا اور محلفین رسول کی مدد کرتا تھا۔ اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اسی قلعے میں رہا کرتا تھا۔ جب یہ لوگ اس قلعے کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں گیا اور دربان کو ملنے کی تدبیر کر رہا تھا۔ اتنے میں قلعہ والوں کا ایک گدھا گم ہو گیا اور وہ اسے روشنی لے کر تلاش کرنے نکلے۔ میں ڈرا کہ کہیں مجھ کو پہچان نہ لے، لہٰذا میں نے اپنا سر چھپا لیا اور اسی طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہے۔ اتنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند کرنا ہے، جو اندر آنا چاہے آ جائے۔ دربان نے عبداللہ کو یہ خیال کر کے کہ یہ ہمارا ہی آدمی ہے اور آزادی کے بندے، خدا اگر تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا، کیونکہ دروازہ بند کرنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر اندر گیا اور گدھوں کے باندھنے کی جگہ چھپ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کر کے چابیاں ایک کیل میں چکا دی۔ جب دربان سو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لی اور قلعہ کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ ادھر ابو رافع کے پاس رات کو داستانیں ہوتی تھیں۔ وہ اپنے بالا خانے میں بیٹھا داستان سن رہا تھا۔ جب تمام داستان کہنے والے چلے گئے اور ابو رافع سو گیا تو میں بالا خانے پر چڑھا۔ جس دروازے سے داخل ہوتا تھا اسی کو اندر سے بند کر کے لیتا تھا، اور اس سے میری غرض یہ تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر ہو بھی جائے تو ان کے پہنچنے تک میں ابو رافع کا کام تمام کر دوں۔ غرض میں ابو رافع تک پہنچا۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں نے اس جگہ کو اچھی طرح معلوم ادا کر سکا اور ابو رافع کہہ کر پکارا۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں نے آواز پر ہاتھ بڑھا کر تلوار ماری۔ میرا دل دھڑک رہا تھا مگر یہ وار خالی گیا اور وہ چلایا۔ میں کوٹھی سے باہر آ گیا اور پھر فوراً ہی اندر جا کر پوچھے، اے ابو رافع تم کیوں چلے؟ اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھ کر کہا، تیری ماں تجھے روئے، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے وار کیا۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک اور ضرب لگائی۔ زخم اگرچہ گہرا لگا مگر مرا نہیں۔ اس کی بیوی بھاگ گئی اور وہ چیخا۔ میں پھر آواز بدل کر مددگار کی حیثیت سے قریب گیا تو وہ ہچٹ پڑا تھا۔ میں نے تلوار پیٹ پر رکھ کر زور سے دبا دی۔ کہیں ایک ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز میں نے سنی۔ تلوار چیرتی ہوئی پیٹ تک پہنچ گئی۔ اب مجھے یقین ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا تھا۔ میں سمجھا زمین آ گئی۔ چاندنی رات تھی۔ میں گر پڑا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے امامہ سے پنڈی کو باندھ لیا اور قلعہ سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور دل میں طے کر لیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے۔ آخر صبح ہوئی، مرغے نے اذان دی اور قلعے کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر آدمی نے کہا، لوگو ابو رافع حجاز کا سوداگر مر گیا۔
میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اور ان سے کہا کہ جلدی چلو، اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی۔ آپ نے میرے پیر کو دیکھا کر فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا لب مبارک پھیر دیا۔ بس ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے کسی سفر میں تھے، بیدا یا ذلت انجیکشن میں میرا ہاتھ ٹوٹ کر کہیں گر پڑا، جس کے ڈھونڈنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ ٹھہر گئے۔ اب نہ تو ہمارے پاس پانی تھا اور نہ ہی اس میدان میں کسی جگہ، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اب لوگ آ کر میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میرے شکایتیں کرنے لگی، دیکھو ہم ان کی وجہ سے کس مصیبت میں پڑ گئے۔ میں چنانچہ میرے والد صاحب میرے پاس آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے۔ آتے ہی بڑے غصے سے مجھے کہنے لگے، عائشہ رضی اللہ عنہا، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو روک دیا، اب نہ تو ان کے پاس پانی ہے اور نہ یہاں کہیں پانی نظر آتا ہے۔ الفرز مجھے خوب ڈانٹا اور خدا جانے کیا کیا کہا، اور میرے پہلو میں اپنے ہاتھ سے کھپوکے بھی مارے، لیکن میں نے ذرا سی بھی جنبش نہ کی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام میں خلل واقع نہ ہو۔ اب ساری رات گزر گئی، صبح کو لوگ جاگے لیکن پانی نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اور سب نے تیمم کیا اور نماز ادا کی۔ حضرت سید بن حضرت رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر رضی اللہ کے گھرانے والوں، یہ کوئی تمہاری پہلی ہی برکت تو نہیں؟ اب جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو اس کے نیچے سے ہی میرا ہار مل گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائس کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، بیل آئیکن کو آل پر کر دو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔